अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दुआ भी है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। रमज़ान का महीना चल रहा था और बड़ी तेज़ी के साथ गुज़रा और आज आखिरी रोज़ा है। शायद बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो छुट्टियों के हिसाब से तो मंडे की पहली छुट्टी आ रही, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे की छुट्टी, और जुमेरात को फिर वही ईद तो ख़त्म हो जाएगी। फिर हर बंदा अपने काम पे अपने कारोबार पे होगा। तो आज आखिरी रोज़ा है। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि क्या रात को ये चाँद नज़र आता है ईद का या नहीं। तो अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को, अल्लाह ताला हमारी तरावी को, अल्लाह ताला हमारी इबादत को, कुरान पाक की तिलावतों को अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। और जिन लोगों ने तरावियाँ पढ़ी है और जिन्होंने नमाज़ शुरू की है इस वजह से, और आपने देखा होगा मैं कल ही इधर नमाज़ पढ़ने गया था अपने मोहल्ले वाली मस्जिद में, तो मुझे बड़ा दुख हुआ एक चीज़ को देख के कि स्टार्ट में तो मस्जिदों में आप यकीन करें जगह नहीं मिलती थी, इतना रश हो जाता था हर नमाज में। लोग काफ़ी सारे आते थे, हर जो पूरा साल कभी मस्जिद में नहीं जाता था वो भी रमज़ान के महीने में कोशिश होती कि 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़े। लेकिन कल मुझे उसका बड़ा, इस चीज़ को देखा ना, मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ कि मस्जिद में आप यकीन करें जो लाइनें पीछे इतनी बड़ी हुई थी वो अब कम होना शुरू हो गई, और अब वो फिर वही 1 सफ़ 1.5 सफ़ पे बात आ रही है। तो इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, इस चीज़ से बिल्कुल अपनी गफलत को निकालें, चाहे वो मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो। तो हमने अपने 11 महीने भी इस तरह रमज़ान की तरफ बनाने हैं, कुरान पाक की तिलावत, ज़िक्र अस्कार और नमाज वगैरह। इससे हमने अपने आप को दूर नहीं रखना, क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं। जो लोग पिछले रमज़ान में थे, ऐसे लोग भी थे जो आज इस रमज़ान में उनको वो रमज़ान मुबारक नसीब नहीं हुआ। लेकिन ये अल्लाह ताला की रहमत है, करम है, फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने हमें ये रमज़ान हमें नसीब फरमाया। अब अगले रमज़ान का किसी को कोई पता नहीं कि किसको नसीब होता है या नहीं। मौत बरहक है, हर बंदे ने मरना है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, गाँव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, तो मरना तो है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो इस चीज़ को हमने, इस महीने को अपनी आदत, जिस तरह हमने अपनी आदत बनाई थी इबादत वगैरह की, इस तरह इस 11 महीने को भी इंशाल्लाह इसको ऐसे ही लेके चलेंगे कि हमारे 11 महीने भी इस तरह ही गुजरे। तो अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल मंजूर फरमाए। ये तो रमज़ान के बारे में थोड़ी बातें शातें हो गई हैं, और उम्मीद है कि कल ईद होगी। अब अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अब शाम को बैठ के ये देखेंगे चाँद, इनको पता नहीं चाँद नज़र आता भी है या नहीं, क्योंकि पिछले जब से मैंने होश संभाला इनको चाँद नज़र आता नहीं। नज़र या एक 12 बजे जाके आता है या 1 बजे जाके आता है, तो आज का भी कोई पता नहीं कि चाँद इनको कब नज़र आता है। चढ़ाने में यूँ देर भी नहीं लगाते, यूँ चढ़ा देते हैं चाँद और देखते हुए जब देखना हो चाँद, चाँद हमें नज़र आता ही नहीं है। और आप कभी 12 बजे ऐलान कर देते कि कल ईद है, कभी 1 बजे, कभी 11 बजे, नहीं कोई टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये नहीं होता कि बंदा टाइम पे बता दे। जो बेचारे अंदर इत्तेकाफ़ वाले बैठे होते, वो भी दुआएँ कर रहे होते किस तरह चाँद इनको नज़र आ जाए और हम बाहर आ जाएँ। तो लेकिन दूसरी तरफ अगर मौसम की बात की जाए तो इस दफ़ा जो रोज़े गुज़रे, मैं कहता हूँ इंतहाई ठंड माहौल में, और ये 2-3 दिन पहले तो अच्छी खासी ज़रा गर्मी हो गई थी दोपहर को, रात तो फिर भी ठंडी थी। लेकिन कल मगरिब से ऐसी ठंडी हवा चली, तो बाद में पता चला कि कई इलाकों में ज़ालाबारी हुई और बड़ी शदीद हुई है, जिसकी वजह से बड़ी ठंडी हवा चली, और इस चीज़ को मैंने ख़ुद भी फ़ील किया और अच्छी खासी ठंड लग रही थी। इस दफ़ा तो और भी कमाल हो गया, वो इसलिए कि मेरा जो पहला रोज़ा था, यानी पहली सहरी और पहली इफ्तारी भी मेरी घर में थी, गाँव में, और आखिरी इफ्तारी और सहरी भी वो तो सबकी घर में ही होती है, क्योंकि तब तक तो छुट्टियाँ हो जाती है, फिर हर बंदा घर चला जाता है, तो फिर आखिरी इफ्तारी आखिरी सहरी जो होती है वो इंसान अपने घर में गुजारता है। लेकिन इस दफ़ा काफ़ी सालों बाद मुझे इस चीज़ की शहादत नसीब हुई कि मेरा पहली सहरी और पहली इफ्तारी वो मैंने गाँव में की थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि यार बाहर इतने मसले मसाइल होते हैं, चाहे जितना मर्ज़ी बंदा अच्छे एनवायरनमेंट रह ले, लेकिन फिर भी बंदे को टेंशन होती है ना, कपड़ों की टेंशन होती है, प्रेस करने की भी टेंशन होती है, फिर अपने बिस्तर वगैरह की भी टेंशन होती है, फिर खाने पीने की भी टेंशन होती है, फिर खाना तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑफ़िस से अच्छा खासा और अच्छी क्वालिटी का खाना मिलता रहा। मैं इफ्तारी भी उसी से करता था, और फिर जो बच जाता था, हैवी खाना था ज़्यादा, तो मैं फिर सहरी में भी वही इस्तेमाल करता था। तो मुझे बाहर भागने की, दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी खाने पीने के लिए, वरना किसी टाइम में इतनी, मैं कहता हूँ ये बड़ा मसला होता है कि आपको इफ्तारी में तो कोई इतना ख़ास मसला नहीं होता, लेकिन सहरी में बंदे को बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि बंदा जब सो जाता है एक दफ़ा, तो उस वक़्त जब आँख खुलती है फिर सुस्ती होती है, फिर दिल नहीं करता, और बाज़ औक़ात अलार्म 500 भी अलार्म लगाए होते हैं ना, बंदे की आँख नहीं खुलती। फ्लैट में, हॉस्टल में आपको पता है जिन्होंने तो ये परदेश की लाइफ़ गुज़ारी होती है
کہ وہ کتنی ان چیزوں کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو اس دفعہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوا کہ 2 دفعہ میں نے بغیر کھائے پیے میں نے سحری میں لیٹ ہوا, اور جب آنکھیں کھلی تو اذانیں ہو چکی ہوتی تھی. تو میری سحری کھائے پیے بغیر میں یعنی روزہ میں نے رکھا 1-2 دفعہ. ایک دفعہ تو ایسے ہوا کہ میری تقریباً کوئی 4 بجے آنکھ کھلی, میں نے کہا یار چلو ابھی 10-15 منٹ تھوڑا اور آنکھیں بند کر لیتا ہوں, ذرا سیٹ ہو جاتا ہوں. تو اس کے بعد جب اینڈ والا ٹائم ہوگا تو میں اٹھ کے سحری والا بھی کر لوں گا, پانی شانی پی کے پھر ریلیکس ہو جاؤں گا. لیکن میرے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ میں نے سامان رکھا سحری کے لیے, اپنا سحری کے لیے سامان بھی رکھا, پانی شانی رکھا, اور میں لیٹا کہ چلو 10 منٹ میں اور ریسٹ کر لیتا ہوں. تو جب آنکھ کھلی تو دیکھا تو صبح اذانیں ہو چکی, یا اذانے کو ہوئے کو بھی تقریباً آدھا کوئی گھنٹہ گزرا ہوگا. یہ 2 دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا. تو باہر کی مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں, تو گھر میں تو ان چیزوں کا بندے کو مسئلہ نہیں ہوتا. کھانا سحری کے لیے بھی ہر چیز آپ کے لیے ریڈی ہوتی ہے, سحری کے لیے بھی آپ کو اٹھنے کی ٹینشن نہیں ہوتی ہے, اور نہ افطاری میں آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہ یار اب افطاری کہاں سے لاؤں, کہاں کروں, کیا کروں. تو گھر کا پھر اپنا ماحول ہوتا ہے نا, گھر جیسا ماحول تو اب بندہ باہر تو نہیں نا مل سکتا, جتنے مرضی اچھے انوائرمنٹ میں رہ رہا ہوں. تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہ 2 چیزیں, یہ چیز کمال کی ہوگی کہ پہلی سحری اور پہلی افطاری بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر میں کروائی, اور آخری سحری اور افطاری تو سب کی گرمی ہوتی ہے کیونکہ چھٹیاں وغیرہ ہو جاتی ہے. یہ بتا دوں کہ جس بندے نے سولر پینل ایجاد کیے نا, اس نے پوری دنیا پہ احسان تو کیا ہی کیا ہے. میں کہتا ہوں ہم پاکستانیوں پہ جس نے احسان کیا نا, ہم قیامت تک بھی اس کا شکریہ ادا کریں نا, تب بھی ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. کیونکہ جو لائٹ کی صورت حال ہے, اب رمضان میں بھی لوڈ شیڈنگ آنے والا سین اچھا خاصا چل رہا ہے. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے نکلنے سے پہلے وہ تقریباً ظہر کی لائٹ گئی ہوئی تھی, عصر کے ٹائم آئی, اور عصر کے بعد بھی جب میں نکل رہا تھا تب بھی میرا خیال لائٹ نہیں تھی. تو کل عید ہے اور آج لائٹ کی یہ صورت حال ہے, تو آپ خود سوچو کہ اگلے دنوں میں کیا ہوگا. لیکن یہ تو اللہ کا شکر الحمدللہ کہ سولر پینل سب نے گھروں میں لگائے ہوئے ہیں. اس سے ذرا بیٹری چارج ہو جاتی ہے, UPS وغیرہ جو بھی چیزیں وغیرہ ہوتی ہے, تو اس میں ذرا بندے کو بیک اپ ذرا اچھا مل جاتا ہے. تو وہ دن کے ٹائم جو گرمی ہوتی ہے وہ آپ کی لائٹ اگر نہ ہو تو وہ آپ کی سولر پینل سے وہ چیز کور ہو جاتی ہے. تو بچے ہو, بوڑھے بزرگ, بیمار وغیرہ, تو وہ گرمی سے ذرا اس چیز سے ان کی بچت ہو جاتی ہے اس چیز کی وجہ سے. تو باقی ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات بہتر کرے. کیونکہ میں کہتا ہوں اتنا خوبصورت ملک ہے نا, اتنا خوبصورت ملک کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیار خوبصورت ملک صرف یہی لگتا ہے. اور مجھے اپنے ملک سے پیار تھا, ہے اور رہے گا. کیوں نہیں رہے گا, ہر بندے کو رہے گا, ہر پاکستانی کو اس چیز سے پیار ہے, ہر بندے کو اپنے ملک سے پیار ہوتا ہے. یہ ہمارے لیے جنت ہے, اس دنیا میں ہمارے لیے یہ جنت ہے. تو اس کا نقصان ہمارا نقصان, اس کا فائدہ ہمارا فائدہ. تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے بھی حالات اس طرح کرے کہ ہم دوسرے لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں, ہمیں بھی سکون کی سانس میسر ہو, ہمیں بھی ہر ضروریات ملے. تو دعا آپ لوگ بھی کیا کریں. رمضان آخری حصہ چل رہا ہے تو اس میں بھی آپ خوب دعا کریں. اور دوسری بات کہ مجھے بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں, صرف رمضان میں نہیں, جب بھی آپ کا کبھی ہاتھ اٹھے تو آپ نے ضرور مجھے, آپ چاہے مجھے نہیں جانتے, کبھی ملاقات نہیں ہوئی, کبھی ملے نہیں, جو بھی ہے, لیکن ہوں تو انسان مسلمان, تو آپ نے میرے لیے خصوصی دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والی زندگی اور دولت نصیب فرمائے. تو کسی کی بھی دعا میرے حق میں قبول ہوگی تو میرے تو بلے بلے. تو آپ نے ضرور مجھے دعا میں یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہو گیا. رمضان کے علاوہ ابھی میں یہاں سے گزر رہا تھا, یہ بیری, یہ لاسٹ ٹائم بھی میں یہاں آیا تھا, لیکن بچے وغیرہ لگے ہوئے ہیں, آپ خود دیکھ لیں. اس بیری کی وجہ سے اس فصل کا انہوں نے کیا حال کیا, وہ پیچھے بھی سیم صورت حال ہے, آگے بھی وہ بیری کا یہی حال کیا ہوا ہے. لیکن کچھ جو لگے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے, یہ میں نے اتار لیے, میں نے پکے ہوئے بیر کہ چلو بندہ گھر جائے بچوں کو لا کو دے دے تو بچے بڑا خوش ہو جاتے ہیں. کیونکہ آج کل کے بچے ہیں نا کہ اگر آپ گھر جاتے ہو نا, خالی آ جاتے ہو, تو آپ کو منہ بھی نہیں لگاتے. تو بندہ پھر کوئی نہ کوئی چیز بھی ان کو کھانے کا دو نا, تو جب آپ باہر بھی نکلو یا گھر میں داخل ہو تو وہ بڑے پیار سے ملتے ہیں, بڑے بھاگ کے ملتے ہیں. تو ٹائم ابھی افطاری میں بہت کم رہ گیا ہے, اور آخری روزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ, میں وہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان چیزوں کو قبول منظور فرمائے. جن لوگوں نے روزے رکھے, جن لوگوں نے نمازیں تراویح اور دوسری عبادات کی ہے, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس چیزوں کو قبول منظور فرمائے. اور جن لوگوں نے نہیں رکھے, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے نیکسٹ ٹائم کے لیے. اور ہم سب کو بار بار رمضان کی خوشیاں نصیب فرمائے. کیونکہ اگلی زندگی, آگے جو رمضان آ رہا ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں, کیونکہ اب 1 سال بعد آتا ہے, 11 مہینے بعد. تو 1 سیکنڈ کا کوئی پتہ نہیں, تو یہ تو پھر بھی 11 مہینے. تو ان چیزوں کا اپنے اہتمام کرنا ہے, جیسے میں نے اسٹارٹ میں بتایا کہ جس کہ رمضان کی برکت کی وجہ سے بندہ نمازیں وغیرہ شروع کر دیتا ہے,
قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ یہ چیزیں وغیرہ، تو صرف ہم نے رمضان میں یہ چیز یہ فرض نہیں ہے، باقی مہینوں بھی ہے، یہ چیزیں ہم پہ فرض ہے کہ ہم رمضان میں رمضان کی طرح اپنی زندگی گزارے، یعنی 5 وقت کی نماز، قرآن پاک کی تلاوت، اور دوسری سب سے بڑی بات انسانیت کی خدمت۔ ہم نے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، مشکلات پیدا نہیں کرنی، اور اس چیز سے میں نے بہت سبق حاصل کیا، اور میں نے ان چیز کو بڑا پریکٹیکل میں نے دیکھا کہ اگر آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہزار لاکھوں آسانیاں پیدا کریں گے، لیکن اگر آپ کسی کے رستے میں روڑے اٹکاؤ گے، لوگوں کو پریشان کرو گے، تو وہ آپ کے اعمال کو برباد کر کے یہ چیز رکھ دے گی۔ تو ہم نے ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، پیار، محبت، لڑائی جھگڑوں سے، غرور تکبر سے، ایک دوسرے کا حق کھانے سے، اس سے کچھ نہیں ملتا، اس سے انسان کی دنیاوی زندگی بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی برباد ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایک پیار اور خوبصورت زندگی گزارے، گلاب کے پھول کی طرح، خوبصورت بھی اور خوشبودار بھی۔ اور میں بھی ایک گناہ گار انسان ہوں، تو مجھے بھی دعا میں ضرور یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ میری بھی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی 5 وقت کا نمازی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنائے، اور باقی زندگی جتنی بھی رہ گئی، 1 مہینہ یا سال، 2 سال، 10 سال، 50 سال، جتنی بھی زندگی اللہ نے وہ ایمان پہ گزارنے کی توفیق دے ہم سب کو۔ تو یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں، اور کل عید ہے، ابھی پکا نہیں پتہ، سوری میں تو ایسے کانفیڈنس کے بتا رہا ہوں، یہ تو رات کو پتہ چلے گا، چاند وغیرہ دیکھیں گے تو۔ لیکن میری طرف سے جتنے بھی ویڈیو دیکھنے والے ہیں، ویسے زیادہ دیکھنے والے تو ہے نہیں، 15، 20، 18، 40 اتنے ہی ہوتے ہیں، تو جو بھی دیکھ رہا ہے تو میری طرف سے آپ سب کو ایڈوانس عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پہ اپنی رحمت، اپنے فضل کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکلات کو دور فرمائے۔ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔